اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ یہ سورۃ الکوثر کا عامل کس طرح بنا جاتا ہے۔ آج میں سورۃ الکوثر کا عامل بننے کے لیے آپ کو اجازت دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی میرے وظائف ہوتے ہیں آپ کو دل سے اجازت ہوتی ہے، آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی واٹس ایپ یا کوئی ویڈیو شیئر کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہوتی، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ اگر آپ کو دل کرتا ہے تو آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، ورنہ میری طرف سے آپ کو پابندی نہیں ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر اچھا لگے تو کر دیں، نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الکوثر کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ آپ اس کو جس استعمال کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھنا چاہیں، آپ اس کے اگر عامل بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں گے اتنا رزلٹ ملے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ قاری صاحب آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر سے آپ بجلی کا بٹن نیچے کرتے ہیں، ادھر سے موٹر یا بلب فوراً جل جاتا ہے یا چل جاتی ہے یا پنکھا چل جاتا ہے، تو اس طرح یہ پر تاثیر اور پر اثر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو بڑے احتیاط سے کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور بڑی توجہ سے آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے عامل بننے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ نے اس کو 1.25 کی مقدار میں پڑھنا ہے۔ 1,25,000 مرتبہ آپ نے اس کو 41 دن کے اندر پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ پہلے سے عامل ہیں کسی چیز کا، آپ نے دوسرا مطلب عامل بنے ہوئے ہیں کسی دوسری صورت کے یا کسی قرآن پاک کی آیت کے، تو پھر آپ اس کو 7 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں، 21 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اس کو تقسیم کرتے جائیں گے۔ اگر آپ 7 دن کے اوپر کرتے ہیں تو آپ اس کو 1,25,000 مرتبہ کو آپ 7 دن کے اندر آپ اس کو تقسیم کریں گے، جو اس کی مقدار آتی ہے تو آپ روزانہ اس میں پڑھیں۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ پہلے عامل نہیں ہیں تو پھر آپ کوشش کریں اس صورت کا عامل بننے کے لیے آپ اس کو 41 دن کے اندر کریں، تو تب بہت بہتر رزلٹ ہوگا۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی نوچندی کی ضرورت نہیں ہے۔ نوچندی جمعرات ہم اس کو کہتے ہیں، جیسے نیا چاند نظر آتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے ہم اس کو نوچندی ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، جیسے چاند نظر آئے آپ اس کو شروع کر دیں۔ کوشش یہ کریں کہ جمعرات کا دن ہو یا پھر جمعے کا دن ہو، اور آپ اس عمل کو یا عشاء کی نماز کے بعد کریں یا صبح کی نماز سے پہلے۔ مثال کے طور پہ یہ تقریباً میرے حساب سے جس طرح میں نے اس وظیفے کو کیا تھا، میں بڑا سکون سے پڑھتا ہوں اور خوبصورت آواز میں کوشش کرتا ہوں اللہ کی کلام میں اس کو پڑھا جائے، تو اس کا رزلٹ بھی زیادہ آتا ہے، اس کی طاقت بھی زیادہ آتی ہے، اور مریض کے اوپر آپ کا ایک روب دبدبہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مریض کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پر جنات والے جو مریض ہوتے ہیں یا پرانے جادو والے مریض ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر زبردست قسم کا آپ کا ایک روپ ہوتا ہے۔ وہ آپ کا نام سنتے ہی پہلے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر نہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک دفعہ مریض کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد بار بار آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ اتنا اپنے علم کے اندر مضبوط ہو جائے، اپنے عمل کے اندر مضبوط ہو جاؤ کہ مریض کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ مریض کے پاس ایک دفعہ جائیں، نہ کہ بار بار آپ جاتے رہیں۔ آپ کوشش کریں، بہرحال شفا میرے اللہ نے دینی ہے، تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور ادا کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ آج جمعرات کا دن ہے تو آج آپ نے عشاء کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے، تو آپ دن میں کسی بھی وقت اپنے حیثیت کے مطابق آپ کوئی بھی میٹھی چیز خریدیں گے، حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ ٹافی لے سکتے ہیں، کوئی جلیبی لے سکتے ہیں، مٹھائی لے سکتے ہیں، حلوہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ بچوں کے اندر تقسیم کریں۔ اس کے بعد آپ عشاء سے پہلے آپ اپنے کپڑے جو بھی آپ کے پاس نئے ہیں، اچھی پوزیشن میں ہیں، آپ وہ سوٹ بدلیں، وائٹ سوٹ ہو، بلیک ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر کوئی بھی کلر کی بھی پرابلم نہیں ہے۔ آپ جو آپ کو رنگ پسند ہے آپ وہ پہن سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی خوشبو کا استعمال کریں، یا تو آپ اس کو مسجد کے اندر اس چلے کو کریں، یا پھر آپ گھر کے اندر اگر کر رہے ہیں تو آپ کا الگ سے کمرہ ہو اور آپ کو ڈسٹرب کوئی نہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ ادھر سے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ کو بازو کا دروازہ بھی کھٹتا ہے، آپ کی بیوی کی آواز بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں بچہ آپ کا رو رہا ہے یا فلاں بچی رو رہی ہے، تو آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کڑے سے، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی پابندی سے، بڑے غور سے آپ اس کو سنیں، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ آپ کی رہنمائی اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ تو محترم سامعین،
आपने इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है। नमाज के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, हो सके तो 2 नफल भी पढ़ें। मेरे लिए दुआ करें, जितनी उम्मत मुस्लिम इस दुनिया से चली गई है आप उनके लिए भी दुआ करें, या मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ मेरे बच्चों के लिए भी आप ख़ास तौर पर दुआ करें, मेरे ख़ानदान के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो उसके बाद आपने अपने मकाम पर चले जाना है। आपने एक ही जगह का मुंतखब करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप कमरे में बैठते हैं तो आप इस कोने पर बैठे हैं तो आप पूरा चिल्ला उसी जगह पर ही बैठेंगे, आपने जगह तब्दील नहीं करनी। अगर आप मस्जिद में एक कोने की तरफ बैठे हैं तो आपने दूसरा कोना भी तब्दील नहीं करना। मस्जिद भी ऐसी हो कि आप इशा के बाद उसको अंदर से कुंडी लगाएं, कोई आपको तंग न करे। तो जैसे आप अपनी जगह पर पहुंच जाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, उसके बाद सबसे पहले जो काम आपने करना, आपके पास छुरी का होना बहुत लाजमी है और अमलियात में छुरी का बहुत बड़ा किरदार है। और उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, वो आपके सामने पेश कर दूँगा, आप उसको भी सुनना। लेकिन इस चिल्ले के अंदर आप या तो छुरी रखें या फिर एक लाठी अपने पास रख सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर मतलब आप हिसार कर सकें, या डंडा भी रख सकते हैं या लाठी होती है, जो भी आपको पसंद हो। बहरहाल छुरी बहुत बेहतर है। तो इसके साथ आप 3 चीज़ें रखें, एक नमक रखें थोड़ा सा, एक तेल रखें, एक पानी की बोतल रखें, चौथी चीज़ जो है आप चीनी भी रख सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, तेल रख सकते हैं, उसके बाद आप चीनी रख सकते हैं, उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे पानी की बोतल भी रख सकते हैं, साथ में नमक भी रख सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं, नमक, पानी, तेल और चीनी। ये 4 चीज़ें होंगी। इसको आपने हमेशा रोज़ाना जैसे आपने अमल के लिए बैठना है तो आप इसको अपने सामने रखेंगे। तो आपने कुरान पाक उठा लेना। सबसे पहले जो आपने हिसार करना है वो कैसे करना है, 3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद 3 दफ़ा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है मुकम्मल, उसके बाद 3 दफ़ा आपने पूरी आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक फिर सुन लें, 3 दफ़ा। तो मोहतरम सामीन, आपने ऐसा करना है कि 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है, उसके बाद 3 दफ़ा आपने आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ के फिर 3 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अपने हाथों पे ऐसे फूंक मार के आपने पूरे जिस्म के ऊपर दम कर लेना है, पाँव तक, पाँव की तलियों तक आपने ये हाथ फेरना है। उसके बाद आप अपनी छुरी उठाएंगे, उसके ऊपर आप 3 दफ़ा फूंक मारेंगे। फूंक मार के आप 3 दफ़ा अपने ऊपर से ऐसे दायरा लगा लेंगे, मतलब जिसको हम कड़ा कहते हैं, जितनी आप जगह में बैठे हैं आप उसको कवर कर लेंगे, इशारतन आप उसके ऊपर लकीर फेर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आपने ये मुकम्मल सूरत पढ़नी, उसके बाद आपने हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी। और मैं बता दूं, आप जितना आप इसको ऊंचा पढ़ेंगे, जितना खूबसूरत पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप रूहानियत में मजबूत होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ऐसा होगा कि जैसे ही आप वजीफ़ा स्टार्ट करते हैं, दिन में आप इस्तग़फ़ार करते हैं, आप दिन के अपने जो भी घर के मामलात हैं आप काम भी करते हैं। ऐसा ना हो कि काम आप छुट्टी करके बैठ जाएं कि मेरा चिल्ला चल रहा है, ऐसे नहीं है। वो ख़ास चिल्ले होते हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जो ख़ास किस्म के वज़ाइफ़ होते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप दिन को कोई भी काम कर सकते हैं। आप जब इसको शुरू करेंगे, हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह साथ में पढ़ना है। उसके बाद जैसे आपकी ये तादाद पूरी हो जाए, 3100 कुछ मरतबा है, 41 दिन का जो अमल है, आप इसको तकसीम कर लेंगे जितनी इसकी मिकदार बनती है, तो आप वो पढ़ें। पढ़ने के बाद आप फिर आप उसके ऊपर ऐसे अपने ऊपर फूंक मार सकते हैं। उसके बाद आप फिर 3 दफ़ा आखिर दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। आपके सामने जो पानी है, तेल है, उसके बाद जो चीनी है, जो नमक है, आप इसके ऊपर दम कर देंगे। वो कब आपके काम आएगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। उसके बाद आपने वही छुरी उठानी, उसके ऊपर फिर दम करके ऐसे थोड़ा सा जैसे ऐसे कट लगाते हैं अपने लकीर के ऊपर, आप उठ कर और अल्लाह से दुआ करते हुए चले जाएंगे। नाज़रीन, ये 5-6 दिन तक आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। 5-6 दिन के बाद आपके सर के ऊपर बोझ भी हो सकता है, मतलब ऐसे आपको लगेगा कि आप हवा के ऊपर उड़ रहे हैं या आपको कोई बुला रहा है। तो आपने यकीनन इसके अंदर से नहीं उठना, बस अपने काम से काम रखना है। और आपने कोशिश करनी है कि जिस जगह पर आप अमल करने के लिए बैठें, आप पीछे से दीवार के साथ बैठें। जैसे ही मैंने टेक लगाया वो कच्ची दीवार के साथ, तो अपने सामने जो रहल रखें या फट्टी रखें जिसके ऊपर कुरान पाक रखा हो, आप उसको भी मजबूती से उठाएं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि महसूस हो रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तो आदमी उठ के भाग जाता है, तो वो नुकसान हो जाता है। इसमें ऐसा है, कोई आपके सामने परियां नहीं आएंगी, कोई आपके सामने जिन्नात नहीं आएंगे, लेकिन उनके तस्वुरात आपके सामने ऐसे खौफ महसूस होगा। कभी ऐसा महसूस होगा कि आपका दिल किस तरफ जा रहा है, आप उड़ रहे हैं, ऐसे मामलात होंगे। आप इधर से उठ के चले जाएं, आपके अंदर दिल के अंदर ये ख्यालात पैदा होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं उठना। नाजरीन, आपने ये 41 दिन का अमल करना है। 41 दिन का अमल करने के बाद, हाँ, जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाए, 21 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, आपको थोड़ा सा महसूस हो कि आपके कंधे के ऊपर ज़ोर आ रहा है, रूहानी ताकत आपके अंदर जब मुंतकिल होगी, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी।
تو آپ مجھ سے رابطہ کرتے رہیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتا رہوں گا۔ آپ نے جب یہ وظیفہ ختم کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، نمک، پانی، تیل اور چینی، اس کو کیا کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس مریض آتے ہیں جن کے میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تو آپ ان سے چینی 10 روپے کی منگوائیں، 15 روپے کی، جتنی بھی منگوا سکتے ہیں۔ آپ اپنی چینی کے اندر جو آپ نے چلے کے اندر دم کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے، آپ اسی سے اس کو چینی اٹھا کر دے دیں گے، تو وہ انشاءاللہ میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو جائے گی۔ وہ جو بھی چیز استعمال کریں گے تو وہ اس میں مطلب چائے استعمال کرتے ہیں یا میٹھی شربت ہے، کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس کے اندر ڈالیں۔ نمک ہے، آپ وہ ان سے نمک منگوائیں اپنے مریض سے، اس کے اندر ڈالیں تو وہ نمک کھانے سے پہلے وہ تھوڑا سا چاٹ لیں۔ جو تیل ہے وہ اپنے تیل کے اندر ڈال کے ایسی کوئی آپ بالٹی یا کوئی بھی ایسا برتن رکھیں، اس تیل کے اندر ان کی بوتل کو ڈالیں، ادھر سے اپنا تیل اٹھا کے ان کو دے دیں۔ یا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کافی سارا تیل کٹھا لے لیں، 3 کلو، 4 کلو، 5 کلو، تو چھوٹی چھوٹی ان کی بوتلیں بنا دیں، آپ مریضوں کو وہی دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے۔ جو پانی ہے وہ پانی آپ مریض کو پینے کے لیے بھی دیں، وہ اپنے اوپر دم بھی کرے، چھڑکائے بھی صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مریض آپ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت سے انشاءاللہ وہ خوب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، آپ کو دعائیں بھی دے گا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کسی سے دم کے پیسے مانگنے نہیں، جو آپ کو خوشی سے دے۔ وہ ہمارے بزرگ 3 چیزیں کہتے ہیں، تما، منع اور جمع۔ تما، منع اور جمع۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے اوپر امید لگا کے نہیں بیٹھنی کہ یہ مجھے پیسے دے، اور جو آپ کو دے رہا ہے آپ نے اس کو منع نہیں کرنا، اور جو آپ کے پاس آ جائے آپ نے اس کو جمع نہیں کرنا۔ اپنے بیوی بچوں میں آپ اس کو خرچ کرتے رہیں، مطلب سنبھال کے نہ رکھیں اس کو، باقی پھر آپ دیکھیں گے کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے معاملات آتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا تو وہ پہنچا چکا ہوں گا۔ آپ اس کی جب عامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فقیر کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو جب بھی آپ کا کوئی مریض آئے گا تو پھر آپ اس کو 41 دفعہ، مثال کے طور پہ کوئی مریض جنات والا ہے تو آپ دل میں 41 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس کے اوپر دم کریں گے پڑھ کر، تو انشاءاللہ وہ مریض اس وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ کسی جنات والے مریض کے پاس جائیں تو آپ اپنا حصار ضرور کریں۔ حصار 3 دفعہ آپ درود پاک پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، پھر 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔